Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear participants. So today we are going to uh, pursue the monthly lecture series for this month, and the topic today is humanity first. Now, this topic that I chose for today's discussion and lecture is because there are certain lost lessons from the Quran and from other scriptures that we need to remind ourselves, and therefore it is most important to realize that as human beings, our responsibility towards other human beings is the first responsibility that we can think of. So if I can say this, that as far as being good Christians are concerned, good Muslims are concerned, good Jews or Hindus are concerned, whatever the religion we follow, unless the humanitarian aspect is there, unless we are good human beings, we cannot be good religious people at all. So this is one of the most important lessons which the Quran has taught us. Previous scriptures too have pointed this out, that our first connection with humankind, our first connection with our fraternity is this humanity, is this aspect of humanity in which we come together, we share the same basic truths, which we also call the universal truths. And as far as these truths are concerned, they are so common to all of us that even people who do not believe in God, even people who are averse to God, they still uphold, they still adhere to these qualities, to these basic human traits. For example, kindness, compassion, mercy, forgiveness, truthfulness, justice, selflessness. All these human values are something which which we are so close to. And this is what brings us together. So we have to first realize that as far as humanity is concerned, it has to be our first religion, so to speak. It's our first connection with our fraternity. And actually, the Quran has pointed this out. And one of the verses of the Quran is so specific about it, that it says that we have created you from a single pair of human beings, which of course is referring to Adam and Eve. And it says that we have divided you into various factions, into various tribes, so that you can be identified on the basis of that. But it should not be a means of any sort of superiority that you might think. As far as superiority itself is concerned, only God can judge that, and God has given this barometer, which He says it's taqwa, which means God consciousness. So, as far as a person or a good human being is concerned, the Quran says it is a person who is the most God conscious, and this God consciousness, ladies and gentlemen, is something which only God can know and judge. As human beings, we simply cannot judge. We simply don't have the parameters. We don't have the wherewithal to find out who is a better person regarding God consciousness. So therefore, once and for all, the Almighty has informed all human beings that on the basis of humanity, on the basis of these universal truths and universal values, you are all equal. And for as far as these values are concerned, they are something which are common to all of you. But as far as your relative superiority is concerned, this is something which you cannot decide, and this is something which is beyond your domain, because you cannot be a judge of people from your inside, because as we know that only God knows what is inside our hearts, only He knows our intentions, only He knows our shortcomings, only He knows our compulsions. So as far as humanity first is concerned, we have to understand that the first lesson that we can draw from this is equality on the basis of humanity. And as a further extension of this, we can say that because we are human beings whom only God can judge, so therefore we must not judge each other in any way. We should not judge people by their appearance. We should not judge people by how they talk. We should not judge people by their religion, by their race, by their creed, by any of these identities that a person might have, because these are just things which identify him or her. As far as judgment is concerned, if at all we have to judge someone, it has to be our own selves. So yes, because of the fact that we human beings take pleasure in judging, so if it has to be that judgment, then the judgment call that we should make
is to turn that telescope with which we look at other people, view the faults of other people inwards, and look at our own selves. And as I said, that this is one of the greatest contributions that all of us can make to improve the society that we live in, and that is to be self-conscious about our own selves. I mean, we have to hold ourselves self-accountable. We have to judge ourselves, and we have to improve ourselves as a result. So we have to understand that as far as humanity is concerned, as far as being on the same plane with mankind is concerned, this is something which is of absolute and paramount importance. It teaches us this humility. It teaches us that, yes, as far as God is concerned, only He can judge us. As far as we are concerned, we cannot judge any person, whatever his faith or her faith, whatever her circumstances or his circumstances, whatever his or her appearance might. This is a job which is beyond our domain. This is God's domain. Our own domain is to judge our own selves. And as a result, always keep an eye on what I am doing wrong and forget about what others are doing wrong. Because as far as I am concerned, I am going to be accountable for what I'm going to do in this world. Other people are going to be held accountable for what they do. So the first lesson is this, that we must not judge people in any way. Judgment is God's domain. And as far as this passion for judgment is concerned, it can be quenched by judging our own selves. So the second important lesson which humanity teaches and which is ingrained in us as human beings is that we must always live a life which follows the voice and the call of our conscience. Our conscience seldom lies. In fact, it never lies. It is never lies if it is vibrant, if it is alive, and it only dies when we assign ourselves and consign ourselves to evil, and then as a punishment, even our conscience does not guide us. But then that is the ultimate stage. That is a punishment from God, and God help us that we never reach that stage. But in normal circumstances, our own conscience is enough to guide us. It's like a red light that is in our cells. It tells what right and wrong are. We have been ingrained the awareness of right and wrong, and it points to it. It says, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, which means that the awareness of good and evil is innately found in us. By birth, we have this ability, and when we grow up, that ability manifests itself. And we don't need to go to any exterior barometer or any exterior person to ask whether something is right or wrong. All that we need to do is just look at our conscience. And as far as righteousness is concerned, whenever we do good things, we find that our conscience is happy. We feel happy. We feel satisfied. We feel that we have done the right thing, even if it is something which might cause us a lot of bother. And when we do something wrong, immediately we get that feeling that we have done something wrong. And immediately we have that compunction, that feeling in our heart that, yes, I need to revisit my deed the next day and not do it again. So we have to realize that as far as living as human beings is concerned, the second most important thing is to always follow the call of our conscience, always follow what our conscience says, and always live a life of this righteousness, which, as I said, is found within our own selves. And this enough, I mean, the fact that we have a conscience is a reason enough to actually see and find out that since God has placed this barometer of good and evil in our personalities, it means that good and evil have a special impact in our lives, or it should have a special impact on our lives, signifying the fact that if good and evil are not being rewarded or punished the way they should be, then there has got to be a day in which good is rewarded through good, and sin or evil is punished through evil. So, which in fact tells us that our conscience is enough to actually entail the possibility that there is going to be a day of judgment. Because in this world, not always things go the way they should go. Not always good people are rewarded, and not always bad people are punished. In fact, in many cases, it's just the reverse.
which tells us that yes, life is not just what it seems. Our conscience is the one of the biggest witnesses to the fact that there's going to be a day of judgment. The third important thing, which as human beings, which we need to look up to, and actually, once again, as I said, this is a forgotten lesson. In fact, this is something that we have even lost sight of, and that is to be people who do not take liberty regarding their gaze. So they restrain their eyes in looking at the opposite gender. They look at the opposite gender in a way that person might look at his sister, or a sister might look at a brother, and they don't stare at each other in a way that is something which actually tarnishes the mirror of their soul. So the objective of all divine religions is that we should purify ourselves, and purity, of course, is something which starts with the heart, and the eyes are like the windows to the heart. These are two windows which open to the outside world and gather information and data, and the heart processes it. And the heart is affected by what I see. So if we have to be individuals who are pure, who are following God's path, then we have to guard our gaze. We have to be people who must not let our gaze take that undue liberty. And again, this is something which our own heart tells us. When we are staring at someone in a lustful way, this is something which our eyes, they do so. And if we just have that attention present in us, our heart will tell us. But again, as I said, unfortunately, this is something that I see, and I think you may agree, that we find missing in our lives. We stare in real life, we stare on our screens in a way which is inappropriate. And we know that this is inappropriate, and it affects our heart, it affects our daily lives, it affects our married life, it affects all kinds of routines that we follow. So if at the very start we do realize that purity is the name of the game, purifying our heart is something that we have to at all costs do, and therefore we must always purify our eyes. We must not let them go unrestrained. The other thing that I'd like to tell you regarding humanity and the fact that these human values that we must all cherish is the standard of truthfulness and justice that the Quran has put forward. And that truthfulness and that justice is something which the Quran has beautifully said. It says that you have to uphold justice, always have to side by justice. You have to speak the truth, even if it goes against you. So the words of the Quran are "Kunu qawwamina bil qist," that you stand as witnesses to the truth, to justice, to fairness. And then the words are "Walaw ala anfusikum," even if it is against your own interest. "Abil walidain," and the interest of your parents. "Wal aqrabin," and the interest of your relatives. So even if siding by justice, even if you are true and truthful, it makes you in a spot, it turns you in a spot of bother, or takes you in a spot of bother. It might cause a lot of losses to you. People might get angry. Your near ones might get annoyed with you. Your parents might get annoyed with you. Your own self-interest might suffer. But the fact is, the Almighty wants us that if this is the case, then let it suffer, because truthfulness and justice, they have to be always at the highest pedestal, even at the sake and even at the expense of our personal loss. And the Quran actually takes a step higher, one step further, I would say, and it says that this justice is not just for our own selves, or to bear witness to our own family, or maybe to our own friends in our own society. It says that you have to be just to your enemies as well. So the Quran says, "La yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'adilu," that the animosity of a nation should not induce you to be unjust to them. And it says, "I'dilu," be just, huwa aqrabu lit-taqwa, because justice is close to piety. So you see, the standard of the Quran is that as far as justice is concerned, it has to be dispensed with, even if it goes against our interest and the interest of our parents and of our relatives and all those that we know. And also, justice is something that has to be administered even with the enemy. At times you are in a position to give a judgment, and you have your own rival,
your own enemy, your own adversary, who might have caused some big loss to you. He might have shown that jealousy and inflicted heavy losses on you. But if you're standing in a way that he is in front of you and you have to pass a judgment, and in that judgment your own enemy is innocent, then it should not be the case that you remember your old vendetta and you actually went out your vendetta at that instance. So being just to the enemy is one of the highest forms which the Quran has actually told us. And then let me talk about the fact that as far as humanity is concerned, one step ahead here is that all of us get worried. All of us, we have our problems. All of us are inflicted with a lot of concern. We get despondent, we get disappointed. So we might have financial losses. We might have ailments and sickness. We might suffer the loss of some dear departed. So all these things, they tend to bog us down. All these things, they make us disappointed. They make us frustrated. They make us at times lose faith in God. But then at times we need to understand that as far as these losses are concerned, as far as these reversals are concerned, if there is one big antidote, if we have to come to grips and face these challenges of life, and that is what I call gratitude therapy. So if we start thanking God for the things that we have and stop complaining about things that we don't have, it is something which will really make us positive individuals. If we have to be a positive person, then we must always look at the brightest side of things. And that comes by thanking God for what we have and not complaining for what we don't have. Because you see, if you make a list of things that we have, it is going to easily outnumber things which we don't have. And I always think that we don't need to go any far. We don't need to go and think about favors which are even beyond our own, as I would say, discretion, or in our own atmosphere, in our own surroundings. Just look at our own body. A simple analysis of our body, the eyes that we have, the faculty of sight, the faculty of hearing, to be able to speak. So look at people who are deaf or dumb or blind, or crippled, or are handicapped in some other way. So if we have a normal body with which we are able to see, with which we are able to do the things that we have planned, then we are really blessed, because we need to understand that when God made this world, he created people of all sorts. He created people in a situation, because this world is meant for trial and test. So all kinds of trials and tests have pervaded this life. So at times the test we have is the test for gratitude, which means God has given us so much that our test is to thank him equally. And at times he deprives us of a lot of favors. And here the test is to be patient. So it's either a test of patience or a test of gratitude. But the antidote to all these two types of tests is gratitude therapy, is to always think that what we have is so much, it outnumbers what we don't have. If we have a reasonable access to health facilities, we are able to have 2 meals a day. And you would realize that there are so many people who, if they sleep today with a stomach full, they don't know whether they will have a meal tomorrow or not. They don't know whether they would be able to earn, or maybe they would be able to be in a position to have their own children's stomachs in a way that they would satisfy their hunger. And I can tell you that there are hundreds and millions of people, and there is a vast majority of humankind living on this globe which is below the poverty line, which means that its access to these basic necessities, like that of shelter, food, clothing, health, education, is virtually non-existent. There are famines in large parts of Africa. We have so many people, as I said, in so many countries, third world countries, who don't have access to health facilities. They know that they would need a doctor, but because of the fact that either the doctor is not present or he's or she's too expensive, that people don't go for that treatment. So you see, it's just a question of counting our blessings. And the Quran has actually pointed this out by saying, "In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," which means that if you start counting the favors and blessings of God, you would not be able to do so.
So I think one other thing which, as human beings, we must add in our daily routine is to always take out some time whenever we are vacant to recount every day what we have. And these small things that we have, that we take for granted, as I said, we take them for granted. If we are able to understand that they are favors of God, they are gifts from God, and we need to be grateful. We cannot thank God enough, but what we can do is we can share these favors, we can share these blessings with other people. Then, of course, this is something which is going to always lift our spirits. It is always going to be something which makes us positive individuals. It is what we call the power of positive thinking, which makes nations into formidable people. They make these nations enter into the realm of reality in which you are able to help other people and contribute what best you can as well. And then another aspect of humanity and humanitarian works is that, which actually springs from this, is the amount of compassion and selflessness that we should have for other people. So, yes, we think about our own selves, and there is nothing wrong with it. Yes, we plan about our family. There's nothing wrong with it because, of course, this is in fact our responsibility. But what we need to understand is that just thinking about our family and not thinking about people who might be around us, who are underprivileged, who might need our help, then that is something that comes closer to selfishness. So our own nature teaches us to be selfless. But as I said, one part of that nature, because of course of some of the instincts that we have, it teaches us to be selfish as well. So we need to conquer that part. Our selflessness has to conquer the selfishness that is found in our own selves. And this we can do in a number of ways. Starting off with, it's such an ordinary thing, just a suggestion that I'd like to give, by parting with things that we have in our homes, which are absolutely no need to us, but they could be useful for other people. So books, crockery, pencils, stationery, clothes, utensils, you name them. I mean, there's so many things that we have in our cupboards, in our drawers, about which at times we do lose sight of, lose track of. In fact, we end up buying new things, and then we come to realize, well, I already had that thing in my cupboard or in my drawer. So it's like cleaning your cupboards and drawers every now and then, picking up the trash that you have, which is of course a trash for you, but it might be a treasure for other people. It might be a useful thing for other people. So it's like the start of caring for others, that this is something I don't even need. It's something that is beyond my needs. So why should it accumulate in my house? So making a constant effort of collecting such things and piling them up maybe in a separate room and then dispensing with them every now and then. This is a step that we all can take without much bother. It's not a hard task. It's not a big ask at all. All that we need to do is devote some time and always be in a mode that we are able to dispense with these things. And then, of course, we can be charitable in several other ways by sparing whatever we have for other people. One of the pitfalls of this is that we shy away at times if we have a very small amount to share. So we must not shy away if we have a small amount to give to other people, because to give what we have, whatever small amount that may be, is the test that we are passing through and that we need to actually succeed in. So we need to understand that life is something which keeps offering us opportunities to help others. And we have to capitalize on all these opportunities and not let them go waste. Every opportunity has to be taken, and every road that we can tread in this regard has to be treaded. And as I said, that at times we become selfish, but I think one of the most important areas here that we need to understand is that there are a lot of people who come to us for their needs. And yes, if we are able to fulfill their needs, this is something that we should do. But then there is one section of people who, because of their self-esteem, will never come to you. That section would prefer sleeping at night, empty stomach, than to go and beg for help because of their self-esteem. And they would be looking apparently very successful.
So from their looks, you'll find as if they are people who are fine. They're absolutely, I mean, okay in their lives. Even you might think that they are well off. But as I said, if you come close to their lives and your antennas are tuned to their lives, uh, you'll find that they might be in a lot of bother. They might not have enough funds to pay a bill, to pay the fee of a child for its education. They might not have sufficient funds to maybe go to the doctor. So you see, there is this section of society which always exists, which never ever would go and beg for money. So it is our responsibility to reach out to such people, people who are in a position to distribute and share. We have to realize that the most vulnerable people in the society are those who would say nothing, who would, as I said, they would suffer a lot, then go and ask for that helping hand. And a little deliberation might even lead us to think and see, if we have that eye, that such people could be right beneath our nose. They could be amongst our friends. They could be amongst our family. They could be amongst our neighbors, as close as that. So it's just a question of being opening our eyes to this situation. And then I would also say that as far as being charitable is concerned, it's not just money which makes us charitable. Charitability, I would say, is an attitude. It's yes, money is something which always helps us in this regard when we can help other people. But then it's not just about money. Many a times it is about the time that we can spare for other people, the shoulder that we can give to a soul who needs just someone to say that, yes, I am there for you. To listen to the woes of other people in a way that they know that, yes, I can present my problems to someone, even if I'm not able to solve them. Just hearing them out is also something which gives peace to them. And even something as small as greeting such a person with a smile, with a smiling countenance, is something which can light up the day of another person. So you see, these are small acts of kindness that we can do, and these acts of kindness, they can, as I said, make the day of another person. And there's no better a happiness, I would say, than the happiness that we obtain by making other people happy. So happiness radiates happiness. It's like a remote that we have. If we want ourselves to be happy, all that we need to do is to make other people happy, because that happiness that we can produce in other people's lives is going to make us so satisfied and happy that there's nothing which can rival it in any way. And then the highest form of charity, I would say, or the highest form of charitable behavior, and to which the Quran has also referred at one place, is that even when you are in need, even when we are in a situation that we need the money that we have or the resources that we have, we sacrifice them for the need of someone else. So the Quran tells us these believers, if they want the highest ranks of charitability to come their way, then the words the Quran says, "Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa," which means that they give preference to other people in times of need, which means that they themselves would need that thing, and they would just part with it in order to fulfill the need of some other person. So remember, I started off by saying that the easiest way is to part off with surplus things, to give away what we don't have. This is the beginning. But the top rung of this ladder is that, yes, it's easy to give what is surplus, but it's most difficult to give what is not surplus. It is our essential need. So giving that thing away, even in times of need, is something which is the highest form of charitability. And I have heard so many people, many close people say this, that if you want to experience God, if you want to experience God and His mercy, try doing this. Giving people what you have, you equally need, but you are actually giving it away as a sacrifice so that other people can fulfill their needs. And many a time it happens that when you do so, you will find before your need is to be utilized and you have to spend for that need, somehow or the other, you have that windfall gain. The bank of God rewards you in strange ways.
in a strange manner, and it does not let you find that you are also now would not be able to fulfill your own needs. Somehow or the other, it is as if God comes, lands on this earth, and He fulfills your needs in such a generous way, that we realize that yes, there is got to be a God, and this is how we can experience God through charity, through sacrificing about our needs for other people. And another thing which I would like to point out here, which again is an act of charity and generosity, is that something that we can do to make the other people's lives, to make the lives of other people comfortable, is another thing that we can do when we are not even in this world. So yes, we can help other people when we are in this world, and there are numerous occasions, a number of ways that we can do so. I've just referred to some of them. By helping other people when we are not even in this world, that is another option that we have, and that is through organ donation. Are sacrificing our organs or making a will in favor of them, that yes, when I pass away, my eyes, my skin, my kidneys, or any other organ which is useful and can be stored should be given to people. And imagine our eyes lighting up the world of a blind person. We don't have any use for eyes when we pass away. So it's just a question of opening our eyes and realizing that before we pass away, it is a will that all of us, each and every person of sitting here or listening to me, all around us, we can make this will that as soon as we pass away, all our organs which can be of utility should be taken out and donated to people who might be able to use them. So I think this is charity even when we pass away. And the act of charitability, as I would say, is something which makes us reach the heights of selflessness, which is the pinnacle of humanity. It is the pinnacle of humanity that you are selfless individuals, you are altruistic individuals. And I think one of the greatest inspirations that we have, and I think all of us would agree that all of us have in our own houses, in our own homes, which can really make us inspired, which can make us individuals who would like to become selfless and get that inspiration to be selfless, is the personality of the mother. Every house has a mother, almost every house. So if we have to be selfless, we have to learn selflessness. If we need to find out what selflessness actually means, all that we need to do is look at what our mothers do for us. It is beyond words to state what they do, and all of us know that. How they sacrifice themselves, how they limit their needs so that they can fulfill the needs of their children. To the great extent that they go in making these sacrifices, they are sterling examples of these sacrifices that I think every now and then we come to know. And these are people they are not like people who are world-renowned people like Ruth Fao or Abdul Sattar Edi, or charities like Rothschild or of a similar sort. But these are ordinary people. These are unsung heroes, as you can say. They revive our faith in humanity. They are people who are found everywhere. And actually, it seems as if it is because of their sacrifices, it is because of their good deeds that perhaps God is still allowing this world, which has so much not to offer us, still to continue and make its impact. So I think learning selflessness, we don't need to go anywhere but to just study what our mothers do for us, how they care, how they go beyond human limits. I've heard of the saying that go that extra mile, but I haven't heard of the saying which says you go those extra thousands of miles. It's not just a question of going 1 mile, it's like going out of the way, way out of the way, and being there for her children all the time. It is as if it is her life mission to be a mother in a way that she is there for them, whatever they do, even if they are disobedient to her. I can relate to you stories which bring tears to my eyes, in which children have been so disobedient, they have beaten up their parents, they have beaten up their mothers, so to speak, and literally beaten them up. And the mother has nothing but still good wishes for such children and prayers for such children.
And such is the, I mean, it's like defying all reason that in spite of suffering at the hands of their children, in a very excruciating way, the mother is still there. She doesn't have those negative sentiments. She is always there as a positive individual. So I would end my short talk here by, my purpose was to refer to these instances in which, as human beings, we need to realize that humanity has to stand at the bottom, as it's like the foundation of every person's life. If you have to become a good religious person, then as a human being, you have to be a person who is the shining example. And when you leave from this world, you don't leave from the hearts of people. You still live in those hearts, because for what you did, people still remember you all the time. So humanity first, and this is something of a lesson that we have to not only understand ourselves and keep on revisiting and revising, but I dare say we have to pass on this torch to the next generation. And that can only be done by a living example. We have to be living examples of humanity if we want our children also to be human beings who can be really felt proud of. And as I said, that they are individuals about whom there is this feeling that if that person goes away, then we really feel sad, even if that person might not be related to us. So with these words, I would now end my talk here, and if you have any questions, please present them. Thank you very much. Thank you very much for a very insightful theories, Dr. Saleem. Our first question of the day comes from Noshad Shafkat. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Saab. And I think I voiced the sentiments of all of us. A great honor and a pleasure to be hearing you again. I'd just like to recount that, of course, I'm male, so I can't be a mother. I've not passed on, so I can't have donated my organs. But on the next lower scale, I'd just like to relate a very short incident to show how right you are. I was one day standing in my gallery and I saw a poor man passing through my lane, and he was all the time, after every 10 steps, looking up to the sky and praying to God, looking up to the sky and praying to God. That was a Friday night. I had my debit card had gone for renewal. I had just 1,000 rupees in my pocket. I rushed down and I gave those 1,000 rupees to him. And my wife said that what are we going to do? So tomorrow is a Saturday and Sunday. And believe me, doctor, within 1 hour, a client, I'm a lawyer, a client who owed me 20,000 rupees for the last 3 years, he came to my house and he gave me a call from his car, and he said, "Come down, yaar." I went down and he said, "Yaar, this is a long pending loan that I have to pay you, and this is what I'm paying you." So that is something which you are so right, sir, that if you have faith in God and you help out somebody even when you need that thing yourself, I think that is really a very high form of charity. And this is my personal experience, which I would like to relate, so that all other viewers also can take note of this. Thank you very much, Dr. Saab, and a pleasure hearing you again. Thank you very much for sharing, Mr. Noshad. Next up, we have MP Javed Irfan. Please go ahead. Javed Irfan. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि ये ऑर्गन डोनेशन का, और मेरे जहन में भी ये चीजें थी कि ऑर्गन डोनेशन होना चाहिए। रादर मतलब मैंने खुद भी अपना इंडिया में कार्ड बनाया हुआ है, लेकिन हमारे उलमाओं से जब मैंने दरियाफ्त किया तो सब लोग उस पे अबेटमेंट है कि ये मतलब हराम है, मतलब रादर वो तो ये क्या रीजन है, मतलब इतना कि इतनी अच्छी चीज को हमारे यहाँ इतनी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और उसको हराम की कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो देखिए, इसकी वजह असल में ये है कि हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जब आप कुरान मजीद को ज़ाहिर है कि उसके पैगाम को नशर करते हैं, तो उसमें एक चीज़ जो बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ऑर्गन डोनेशन या
آرگن ٹرانسپلانٹیشن، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھی نہیں. یہ ایک ریلیٹیولی بالکل ایک نیا سائنس کی ایڈوانسمنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم کر رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے. تو یہ ایک اجتہاد کا موضوع ہے کہ بھئی اگر اسی طرح سائنس نے اگر کوئی اس طرح کی ایجاد کر لی ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نہیں. تو جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ 2 دلائل دیتے ہیں، اور دونوں دلائل بہت ہی کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ان کو، یعنی میرے ذاتی خیال میں، یعنی میں اس کو کوئی وزن نہیں دیتا. پہلی ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ جب کسی سے آرگن لیتے ہیں تو آپ اس کی جو باڈی ہے اس کو مس کرتے ہیں، یعنی باڈی کو ڈی فارم یا ڈی شیپ کرتے ہیں، اور ایک لحاظ سے باڈی کو ڈسرسپیکٹ یا اس کی بے عزتی کرتے ہیں. اس کی جو عزت ہے، ایک تقدس ہے انسان کی جسم کا، اس پہ حرف آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو لاش کو مس کرنا یا لاش کو اس طرح سے خراب کرنا، یہ تو اس کا تعلق تو نیت سے ہے، اور اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کس حوالے سے یہ کام کریں. آپ کی اگر نیت یہ ہے کہ وہ اول تو اس کو مس کرنا کہا ہی نہیں جا سکتا. جب آپ کسی کا جسم سے کوئی آرگن نکال کے اس کو کہیں اور کسی کو دیتے ہیں تو اس پہ لفظ مسخ ہونا یا جسم کو ڈسرسپیکٹ شو کرنے کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں تو آپ یعنی الٹا یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو جسم کا حصہ ہے جو اس بندے کے لیے کسی طرح سے بھی کام نہیں آ سکتا، اس کو آپ کسی کو دے رہے ہیں. تو اس پہ مسخ ہونے کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، جو کہ ہمارے علماء کرتے ہیں. دوسرا جو ان کی دلیل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اور چونکہ اللہ کی اجازت تو آپ کو مل نہیں سکتی، وہی تو آتی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اپنے جسم پر آپ کوئی تصرف نہیں کر سکتے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو یہ دلیل بھی اس لیے بہت کمزور ہے کہ بالکل یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی دیا ہوا جسم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں امانتاً جب دیا ہے تو اس لیے دیا ہے نا کہ ہم اس جسم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. تو زندگی میں آپ دیکھیے کہ ہم فائدہ پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان دے دیتے ہیں بعض دفعہ جو آپ کے پاس ہوتی ہے لوگوں کو کی جان بچانے کے لیے. تو اگر زندگی میں آپ لوگوں کی جان بچانے کے لیے جان دے سکتے ہیں، آرگن دے سکتے ہیں، تو وہ کام مرنے کے بعد کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی آپ زندگی میں اس کو رواج اب رکھتے ہیں اور اس کی بلکہ تحسین کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی جان دے کے دوسرے کی جان بچائی، یا کوئی اپنا آرگن دے کے دوسرے کا جو آرگن یا دوسرے کی جو ناکارہ آرگن تھا اس کو اس باعث بنا دیا کہ وہ اب شخص جو ہے وہ زندہ رہے گا. تو وہی کام زندگی میں ہو تو بہت قابل تحسین ہے، لیکن موت کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ یہ خدا کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا، تو یہ بھی کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے اس کو وزن دیا جائے. اس وجہ سے یہ 2 آراء ہیں جو بالعموم دی جاتی ہیں، اور دونوں کی کمزوری اس قدر واضح ہے کہ اس پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں دوبارہ بھی ایک عالمی کانفرنس ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں، جس میں کافی لوگوں نے شرکت کی تھی، اور یہ آہستہ آہستہ پچھلے چند سال میں اب ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کی بھی رائے بدل رہی ہے. پہلے جو آپ نے کہا ہندوستان کا معاملہ ہو سکتا ہے ابھی بھی یہی ہو کہ وہاں ڈومیننٹ لوگ یہ سمجھتے ہوں علماء، لیکن عالمی سطح پہ جو اس وقت اسکالرز ہیں جو مختلف ممالک میں ہیں، ان کی اس کانفرنس کی جو اکثریت تھی اس نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت قابل تحسین اور بڑی ایک نوبل چیز ہے، آپ اس میں دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. جی ہمارے یہ استاد ایک ہیں صدقہ جاریہ ہے. جی ہمارے ایک استاد ہیں ہندوستان میں، سید عبداللہ طارق صاحب، اچھے اسکالر بھی ہیں. وہ ان کا ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے، تب میں نے پھر خود انسپائر ہو کے کر دیا تھا. پھر میں نے دوسرے علماء سے جب دریافت کیا تو مجھے بڑے نیگیٹو چیزیں ملی تھی. پھر میں نے استاد محترم غامدی صاحب کے بھی اس میں کچھ وہ چیزیں دیکھی تو دل میں اطمینان ہوا کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے. حالانکہ وہ قرآن کی آیت سے مجھے خود ایسا لگ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، تو وہاں سے تھوڑا انسپائرڈ لگ رہا تھا مجھے. جی اچھا، ایک اور چیز آپ نے جو گفتگو کری اس میں جو ذکر کرا کہ انسان جب اپنی ضرورت کو بھی وہ انفاق کر دے، تو اس میں ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اس میں اگر مان لیجیے کسی کے بچوں کا بھی حق رہتا ہے، دوسرے اس کی بیوی کا بھی حق رہتا ہے، تو کہیں وہ کانفلکٹ نہیں ہو جائے گا مطلب اس میں دونوں کے ان کے حق میں؟ ایسا اگر آدمی نہیں، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو یہ ہے کہ آپ کی ذاتی وہ ضرورت ہو، یعنی اگر وہ کسی اور کی ہے تو پھر تو اس سے پوچھنا ضروری ہے. اگر وہ اجازت دے تو آپ ضرور کریں، لیکن جہاں آپ خود اس کے لیے موجود ہیں، جہاں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے لیے، یہ ادھر اس سے متعلق ہے. جی Thank you very much. Dr. Sahil Anwar, you're up next, and then we'll be starting on the chat questions. Dr. Saleem, Assalamu alaikum. Nice to see you again. A very wonderfully presented lecture as usual. Very succinct and comprehensive. تو بہت شکریہ اس کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہیومینٹی اور ہیومینٹی کے لیے ہمیں ریلیجن
کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جو موسٹ ہیومین سوسائٹیز ہیں، ٹاپ 6 ہیومین سوسائٹیز جو دنیا میں، وہ سب سیکولر ہے. چرچ اور اسٹیٹ ان کے اندر بالکل سیپریٹ ہے. ہمارے ارد گرد ہزاروں ایتھیسٹ لوگ ہیں جو ہم سے مورالز میں بہت زیادہ اچھے ہیں. تو ریلیجن مورالٹی اور ہیومینٹی میں کیا ایڈ کرتا ہے؟ تو کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے ہیومینٹی اور مورالٹی میں ریلیجن کی؟ ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ تو دیکھیں، جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ریلیجن کا ہے، جو ہمیشہ سے رہا ہے اور ابھی بھی ریلیونٹ ہے، وہ یہ کہ موت کے مسئلے کو ہیومینٹی نہیں حل کر پاتی. یعنی مرنے کے بعد کیا کوئی زندگی ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے؟ اور اگر وہاں ہم نے جانا ہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہونا ہے تو دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے؟ تو یہ وہ مسئلہ ہے جہاں پہ مذہب آپ کو جواب دیتا ہے اور بتاتا ہے زندگی بعد از موت کے بارے میں. تو مذہب کا جو اصل موضوع ہے، بلکہ قرآن کا اگر آپ دیکھیں، جو اصل موضوع ہے وہ زندگی بعد الموت کا ہے. یعنی کیا مرنا ہی از لائف آل دیٹ دیر از، کہ آپ مر کب جائیں گے، یا دیر از سم تھنگ ایلس ٹو اٹ. تو یہ ہماری جو اپنی سوچ ہے، اگر آپ ہیومینٹی کے ورڈ کو ایکسٹینڈ کر لیں اور اس میں انٹلیکٹ کو بھی شامل کر لیں، اس کے اندر ساری جو اپنی تھنکنگ ایبلٹی کو شامل کر لیں، تو اس کے بارے میں ہم ایک جگہ تو پہنچ سکتے ہیں اپنے انٹلیکٹ سے کہ بھئی کچھ اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کانشنس دی ہے، رائٹ اور رانگ کی تمیز دی ہے، فطرت کے اندر ایک اچھائی کا تصور دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ the one who has created us is sensitive towards good and evil. تو اس کے بارے میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا انسان کے اندر ایک سوال پیدا کرتا ہے. تو اس لیے یہ ظاہر ایک آگے کی لمبی بحث ہے، لیکن ٹو آنسر یور کوشچن بریفلی، وہ یہ کہ ریلیجن ایٹ دس ڈائمینشن کہ اگر تو موت پر سب کا خاتمہ ہو جانا ہے تو پھر اس کا کوئی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. پھر اور طرح کے کنٹریبیوشنز ہیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے اور اچھے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سوال ہے کہ بھئی زندگی نامکمل ہے اور زندگی کے بعد کچھ اور بھی ہونا ہے، تو اس کا جواب ہے جو ہمیں مذہب دیتا ہے. Dr. Saleem, thank you. That was, I think this is what I was expecting. So let me just summarize your position کہ ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے اور ہماری زندگی ختم ہو جائے گی جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو really we don't need to be a theist to be humane. Is that have I understood you correctly? ہاں، مطلب آپ کہہ لیں کہ I would say by and large there are certain nuances which we can refer to. لیکن as I said اصل چیز وہی ہے کہ اگر آپ if you know that there is life after death یا things are not going to end here، تو پھر we either have to be equipped in our intellect کہ ہم خود دریافت کر لیں، ورنہ we need someone, some information to guide us. ٹھیک ہے جی، And religion supplies us. جی بہت شکریہ. Thank you. Moving on to the chat question. So Danish asks, the reward of good deeds is noted to be 10 to 700 times. What qualifies as a loan to Allah? They don't remember the exact verses, but there is some part in the Quran that says about loan to Allah. Yeah. And is this a reward that can only be achieved during the times of the prophets, or can it be attained today as well? So as far as these deeds are concerned, which tell us that the reward can go up to 700 times, this is mentioned in the Quran. In Surah Al Imran, it actually refers to charity. And it tells us that this charity is something whose reward can go up to 700 times, or good deeds, the reward of good deeds, I would say, including charity. Because the atmosphere and the environment that you do a good deed might be something in which that deed is done in a very, very difficult way, but you did it in spite of that. So it's like countering adverse circumstances that you did a good deed. So that would earn much more reward. But doing a good deed in conducive circumstances, relatively, in which it's become so easy for you to do so, of course, it would not earn that high reward. So it's like circumstantial as well. Certain circumstances are so tough that if you go towards those good deeds, it really requires a lot of effort to do those good deeds, and hence the reward is also much more. I forget the second part of the question. The second part was, is this a reward that can be attained today as well, or is it specific to the times of the Prophet? Islam, so this is a reward which can be... the second part was... I don't remember the exact words, but about what Allah Ta'ala calls, I guess metaphorically, loan to Allah.
everything we have belongs Oh to yeah. God. So, so I'll answer both. So as far as people are concerned, whether they belong to the era of the Prophet or even today, the Quran has answered. Excuse me. Has answered this question actually in Surah Waqia. It tells us that people who are the foremost, and they're called the Sabiqun in the Quran, who will be, I mean, way up in their performance. They are Sullatu min al-awwaleen wa Kalilu min al-akhirin. They would be many from the earlier generations, but little from the from the later generations, from later part of mankind. But as far as people are concerned, who might not be the highest achievers, but they would be high achievers. So they're called Ashabul Yameen, or the companions of the right hand. So about them, the Quran says, Sullatum min al-awwaleen wa sullatum min al-akhirin, which means they will be in copious numbers in the earliest generations and copious numbers in the later generations as well. So this is how the Quran actually bifurcates this. And as far as giving loan to God is concerned, this is a very specific term of the Quran. Man zal ladhi yuqridu Allah qarzan hasana. Who is it that gives a befitting loan to God so that it may be returned to him in a befitting way? And if you study the context of all these verses, because giving a loan to God is mentioned in various instances in the Quran, you'll realize that this is basically these verses basically mention emergency needs of a society, and in this particular context, they were referring to jihad, or to wage war for the cause of God in those times, and God was making an appeal for people to come forward and to sacrifice their lives and wealth if needed. And it was like lending their lives and lending their wealth to God in a way that God would return it in many fold. So lending something to God is a term which means that you lend something for the cause of God, especially circumstances which arise out of an emergency, like for example a war or maybe a calamity, and in which you come forward and you sort of give as much as you can, either through your own physical body in the form of life, or maybe some other aspect, like maybe donating something from your body, or as I said, in your from your wealth. So this Qarz-e Hasan, or your giving loan to God, is not something which is, I mean, an ordinary term. It relates to specific circumstances, and more so to warfare in the times of the Prophet. And of course, it is something that can be invoked even today, that whenever there are stringent circumstances, whenever there are circumstances in which your religion needs your help in any way, and you come forward to do that, then that would be treated as being a loan to God. And it's like a very, very affectionate term, actually. I mean, how can God be in need? How can he even say that you should lend to me because he has everything? So it's just a way of expressing affection to human beings, that when you are actually donating something for my cause, I'm not going to just keep it for me. I'm going to return it manyfold to you. So it's just like giving you an opportunity to earn a windfall gain. So just to thank you, that's a really great explanation. So it clarifies a lot of points for me. Just to be like more concrete about it. So, for example, given the recent floods in Pakistan, would that qualify in this category? Yes, of course. Like so you see, cause of God means anything which is for cause, anything which is for public interest, and anything which relates to the interest of religion. So when we say fi sabilillah, it relates to both these things. I see. So also promoting like Islam throughout the world would also be in this category, right? So public calamities, any calamity which strikes a country or a particular territory, if you come forward and if the state makes an appeal and you cooperate with them in any way, or you spend funds for them, it would be tantamount to lending to God. Thank you. Yeah. Thank you very much. The next chat question asks, it's from Jay Mansoor. It asks, are there any limitations or restrictions to organ donation in Islam? There are no restrictions, obviously. I mean, restrictions are, if you're talking about organ donation within one's life, then of course you should not do something which might impair your own life or damage your own life in any way. Or, there are people who might even take risks. Similarly, once you pass away, that's another story. When all those organs which can be of utility for people, they can be extracted. So, maybe the questioner needs to clarify what exactly does he or she would mean when he says that are there any boundaries or limits?
So far, we don't have that. Because there are no boundaries. I mean, all these boundaries are I mean, they're governed by common sense and practice. Okay, thank you, Dr. Saleem. Our next question comes from Muhammad Siddiq. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا Right. کوشچن وہ ہیومینٹی کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہے. تھوڑی سی کنفیوژن ہے. مثلا ہم یورپ میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں تو وہاں جو لوگ ہیں وہ ایک ہیومینٹی کا کانسیپٹ ہے, کچھ اسٹینڈرڈز ہیں کہ یہ چیزیں ہیومینٹی میں آتی ہیں. بس میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے یہاں پر گے رائٹس کی بات ہوتی ہے, وومن ابارشن کی بات ہوتی ہے, تو اس میں آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اس سے جو ہے وہ اس کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے, تو لہٰذا وہ اس کو. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. دیکھیں اس میں دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے ہیومن رائٹس اور ایک ہے ہیومینٹی. یہ دو الگ باتیں ہیں. ہیومینٹی ہے انسانیت, جس کو آپ انسانیت کہتے ہیں. ہیومن رائٹس جو ہیں وہ انسانی حقوق ہیں. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں, میں اسی سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب دیکھیں کہ جب یہ ڈسکشن جب ہوتی ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کا جو مذہب ہے وہ تو اس کو کنڈیم کرتا ہے کہ نہیں جی گے کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہونے چاہیے. ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں, بات یہ تو نہیں دیکھیں ہے کہ نا, آپ میں گزارش کر رہا ہوں نا, آپ رائٹس کی بات کر رہے ہیں. میں تو اس وقت رائٹس کی گفتگو نہیں کر رہا. انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس یہ ایک اور موضوع ہے, اس پہ بھی ہم کسی وقت بات کر سکتے ہیں. یہ آج جو گفتگو تھی وہ ہیومن رائٹس پہ نہیں تھی, انسانی حقوق پہ نہیں تھی, وہ ہیومینٹی پہ تھی, یا یوں سمجھ رہے انسانیت پہ. انسان کے اندر کیا خصائص ہونے چاہیے. ایک انسان جب اچھا انسان ہے تو اس کے اندر کیا کیا جو اس کی فیچرز ہیں جو ہونے چاہیے. وہ یہ انسانیت کی گفتگو ہے, وہ گفتگو ہے انسانی حقوق کی. نہیں, اس کو وہ جوڑتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک اچھا انسان جو ہے وہ دیکھیں وہ اس کو بھی کنسیڈر کر رہا ہے. وہ نہیں جوڑتے اس کو, یہ ہم جوڑ رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں یہ چیز بالکل الگ ہے. ہیومن رائٹس جو ہیں ان کے ہاں یہ ایک بالکل الگ چیز ہے, اور ہیومینٹی ان کے ہاں بالکل الگ چیز ہے. یہ جو ان کے میں علماء کی بات کر رہا ہوں, لوگ جو عام لوگ ہیں وہ تو بہت ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں, ورنہ اپنی نیچر میں انسانیت کے لیے وہ ان اقدار کو ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھس. جیسے سچائی ہے, جیسے کائنڈنس ہے, جیسے کمپیشن ہے. یہ ہیں عالمگیر سچائیاں جن کو آپ کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھس. انسانی حقوق تو یہ ہیں کہ آپ کیا چیز ہے جو بطور انسان کے آپ کو ملنی چاہیے. یعنی آپ کے اگینسٹ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ ملنی چاہیے. آپ کو کوئی تفرقہ آپ کے خلاف پھیلانا نہیں چاہیے. تو یہ سارے انسان کے حقوق ہیں. ان حقوق کے بارے میں ایک الگ سے آپ سمجھ لیں جو ہے یہ موضوع ہے بالکل. جی شکریہ کلیریفیکیشن کا, بہت شکریہ. Thank you. Next up is Waqar Ahmed. Waqar Ahmed, please go ahead. Yes, Dr. Sir, thank you very much. I have two questions. The first question is about donation of organs. For example, someone donate any organ and then he died. So this will be suicide, and this responsibility will be on whom? Actually, it all depends on what happened. If a person donates an organ, this is a situation in which always a doctor comes into the picture. The person goes to a doctor, and the doctor approves that yes, such a donation can be made. And only at his approval is this practice followed. But then there could be a situation in which some mishap would occur, some accident would occur, in which while donating an organ, something went wrong and somehow that person died. So that's another thing. That's like an accident which can happen to anyone. But before donating an organ, it's always the practice that a doctor approves that whether your organ is going to match someone or not, whether it's going to be useful to someone or not. So that's the whole practice that is followed everywhere, wherever organ donation is in practice. But Dr. Other than that, as I said, if that death happens, it has to be, evaluated, the reason that what happened. I mean, usually it happens because of some mishap or some accident or maybe some miscalculation. But Dr. Sir, after these all things, doctor is approval, and after these all, maybe, for example, weakness is the reason. Someone became weak, so weak, and then he died. He or she died. So responsibility will be on. So you see, the doctors make sure that this weakness. I mean, when you, for example, when you donate your cornea, your eyes, the doctor will tell you that it doesn't cause any weakness. All these procedures, science has become
quite proficient in telling you that these are the normal procedures. Yes, there could be exceptions in which, because of certain unforeseen or unknown or maybe underlying health issues, some wrong assessment was made by a doctor. That's always possible, and human error can occur in any field. It's not just confined to this particular field. So human error, if it's not done intentionally, is something which always God takes into concession and consideration. So whenever you donate an organ, all these tests are made in which it is usually you're given this green signal that yes, you can go ahead. But even then, at times, a wrong estimation is done. So it's just a question of human error. If it is not done intentionally and it is done out of error or out of some mistake, there's always this case that yes, that could be a mishap, that's an accident, and hopefully for that particular accident, God is not going to punish that individual. Okay, doctor, I'm still confused, but I have another question. I think in donation of organs, the basic dalil of man ahyaha fakannama ahya an-nas jami'a. So, any Mufassir Quran mentioned that? Any Mufassir Quran? No, actually, man ahya fakannama ahya an-nas is not the basic reason for this. This is not at all the reason. And that is a consequence, which means that yes, when you are able to, give someone your organ, it's not necessary that you're giving his life. For example, when you're giving your eyes to a person who's blind, you're not giving that person life. I mean, you're not killing that person and then saying that, well, because he was dying, and therefore now that I've given my eyes to him, now that he started to live, he was already living. So I think this is a misapplication. This is not an application of this verse. This is a common human gesture, a positive human gesture to help other people. So helping other people is the basis of this. So just as you help people when you're alive, if you're able to help people when you're dead, it's the same thing. So, Doctor Sir, does Islam motivate on donation of organs? It does not speak at all on these concepts. You see, all it does tell us that we have to do righteous deeds. We have to do good deeds. We have to be helpful to other people. Organ donation never existed in the time of the Prophet because, science was not that advanced. But if something did not exist in the time of the Prophet, it doesn't mean that you just cannot benefit from it. After all, there were no hospitals, there were no doctors, there was no surgery. So if this reasoning is extended, you will say that, well, surgery is something which never existed in the time of the Prophet. Should we stop doing surgeries and not benefit from them? I think this is not the right line of reasoning. So there are things which God has provided through our intellect, through which science has made these advancements. And if they are something which are, it's not going to in any way be immoral or in any way violate the rights of God, then there's no reason to prohibit them. Very much. Our next question comes from Hosea Khan. Please go ahead. सवाल मेरा ये था कि अक्सर दुनिया में इंसान का तो उसका गलत कर देता है, नाइंसाफ करता है, उसकी जान माल इज्जत में, और उसको फिर रियासत सजा दे देती है, लेकिन उस इंसान को रिग्रेट नहीं है, ना ही एहसास है कि मुझे सजा मिल गई है और मैंने पछतावा नहीं है। तो क्या उसका मामला दुनिया की सजा भुगतने के बाद आखिरत में भी होगा? आखिरत में तो हर हाल में होगा। दुनियावी सजा का मतलब ये नहीं है कि उखरवी सजा जो है वो खत्म हो जाएगी, वो एक अलग से चीज मौजूद है। अगर आपने किसी को कत्ल किया है तो दुनिया में उसके नतीजे में अगर आपको फांसी होती है वो तो होगी, लेकिन आखिरत में अगर वो बंदा आपको माफ नहीं करेगा तो वहां पे भी अबदी जहन्नम है। लेकिन सर ये डबल सजा नहीं हो रही अगर तो ये डबल सजा तो होगी, लेकिन झूठ अगर हम बोलेंगे तो झूठ बोलने की मिसाल के तौर पे दुनिया में भी नुकसान आपको हो सकता है और आखिरत में भी होगा। तो सजाएं तो दोनों तरफा होंगी, क्योंकि दुनिया की जो सजा है इसकी नौयत और है, आखिरत की सजा की नौयत और है। मतलब हम अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं रखते कि अगर दुनिया में देखिए, इसका ताल्लुक तो इससे है कि अगर आपकी सजा ऐसी है कि जो अल्लाह ताला के हुकूक के हवाले से है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने नमाज नहीं पढ़ी तो उसकी दुनियावी सजा तो कोई है ही नहीं। हाँ, आपको मुसलमानों की जो हुकूक है उनसे महरूम किया जा सकता है एक इस्लामी रियासत में या मुस्लिम रियासत में। आखिरत में आप खुदा का मामला आपके साथ होगा, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, अगर वो बख्शना चाहेगा तो बख्श देगा, वरना सजा मिल सकती है।
لیکن مثال کے طور پہ دنیا میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، چوری کی ہے، ٹاکا ڈالا ہے، تو اب وہ تو سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی، لیکن وہ کیا آپ سزا کے نتیجے میں اخروی سزا سے آپ بچ جائیں گے؟ یہ تو پھر ضروری ہے نا کہ جو شخص جس کی آپ نے چوری کی ہے وہ بھی آپ کو معاف کرے. Thank you. Dr. Rais Ahmed, please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کچھ بیماریاں ہیں جو مطلب جن کو ہم لا علاج بولتے ہیں، جیسے کینسر ہے یا کرونک رینل ڈیزیز ہے، باقی چیزیں ہیں. تو ایسے پیشنٹس میں ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ٹریٹ تو نہیں کر سکتے، کیور تو نہیں کر سکتے، ٹریٹمنٹ ان کو دیتے ہیں، مطلب پیلیشن دے دیتے ہیں، مطلب ان کی جو بچی کچھ زندگی ہے اس کو تھوڑا سا کمفرٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ مطلب ان پیشنٹس میں ہم کب ایک لائن کھینچیں گے کہ ہم ان کی لائف جو ہے، ان کی مزری جو ہے پرولانگ کر رہے ہیں، تو ہم کب ایک لائن کھینچیں گے کہ بس جی اس کے بعد ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مطلب نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے، ایسا دیکھا ہے کہ ہم تو ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کی جو سفرنگ ہے وہ پرولانگ ہو رہی ہے. تو ہم کہاں پر کیسے مطلب واٹ شوڈ بی دا کرائیٹیریا کہ کہاں پر ہم ایک لائن کھینچیں گے کہ اب ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یا مطلب وی شوڈ اسٹاپ ٹیکنگ ادر میجرس؟ تھینک یو. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو انسان علاج کے لیے جب تک علاج موجود ہے اس تک آپ پیلیٹیو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیں، لیکن جب آپ کو پتا چل جائے کہ صرف آپ اب موت سے لڑ رہے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، آدمی نے آپ کا صرف آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو یہاں وہ لائن ہے جو آپ کو ڈرا کر لینی چاہیے. آپ موت کو تو نہیں روک سکتے. اگر آپ نے صرف موت کو روکنے کے لیے لیٹ سے کہ ایک شخص کو وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے یا کوئی اور انویسو ٹریٹمنٹ آپ نے کیا ہوا ہے جسٹ ٹو کیپ ہم الائیو اور ہر الائیو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اصل میں صرف موت کو روک رہے ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ آپ نے کسی کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس کی امید ہے کہ وہ اس کی میں کوئی بہتری ہو جائے گی یا کوئی علاج اس کا ہو جائے گا، تو اس وقت تک آپ ٹریٹمنٹ کرتے رہیں. لیکن جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اصل میں اب یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کہ ایک بندہ بالکل سے کہتے ہیں کہ ویجیٹیبل فارم میں آ گیا ہے اور اس نے صرف سانس آ رہی ہے اور اب کوئی اس کا امکان نہیں ہے، تو پھر اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ موت سے لڑ رہے ہیں. تو جب وہ سچویشن آ جائے تو پھر ان پلگ کر دینا چاہیے. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بیسکلی میں یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کینسرس ہیں، باقی چیزیں، جب بھی یہ ڈائگنوز ہوتی ہیں تو موسٹ آف دا ٹائمز ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو بندہ ہے بہتر نہیں ہونے والا ہے. تو اس میں دیکھیے مطلب مشکل اس میں مشکل دو ہو طریقے جاتا نا، ہے. جیسے مثلا میں آپ آپ کو ایک دیکھیں جو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ جی ہے بتائیے. جو جس کا جو بلڈ ہے کم ہو رہا ہے، تو ہم اس کو ٹرانسفیوژن دے رہے ہیں، لیکن وہ ٹرانسفیوژن اس کو زندہ رکھ رہا ہے، مطلب اس کی لائف ہو رہی ہے کم، لیکن اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ ہم. مطلب اس کی جو زندگی ہے وہ تب تک چلے گی جب تک ٹرانسفیوژن دے دیں گے ہم. جو ہی ہم ٹرانسفیوژن بند کریں گے تو وہ ہی ول ڈائی. تو اس میں کیسے ہم لائن کھینچیں گے ہم؟ دیکھیں اس کے اندر تو دونوں پہلو ہیں نا، کہ جو مریض اور ڈاکٹر دونوں ہی فیصلہ کریں گے. تو اگر آپ مریض کو یہ مشورہ دیں گے کہ جی دیکھیے اب آپ صرف ہم مزری کو پرولونگ کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن اگر آپ چونکہ دیکھیں نا فیصلہ تو جو لواحقین ہیں وہ کرتے ہیں. بعض دفعہ لواحقین فیصلہ ڈاکٹر پر چھوڑ دیتے ہیں اور بعض دفعہ وہ انسسٹ کرتے ہیں. بہت ساری ایسے میں نے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کیسز کے جذباتی سین بن جاتا ہے اور پتہ ہے کہ بھئی کوئی علاج نہیں ہے، لیکن کئی سال تک اس سچویشن میں رکھا جاتا ہے. ڈیپ کومے میں بندہ ہوتا ہے، لیکن جو لواحقین ہیں وہ نہیں مانتے. تو اگر تو فیصلہ لواحقین نے کرنا ہے پھر تو ظاہر ہی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی خواہش سے زندہ رکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگ تو خود وصیت کر جاتے ہیں، تو یہ دو کیسز تو الگ ہیں. لیکن جب فیصلہ صرف ڈاکٹر نے کرنا ہے، مثلا آپ مریض نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے، تو پھر آپ کو اصل میں یہ کرنا چاہیے کہ جہاں علاج تک معاملہ چل رہا ہے، یعنی اس کی مثال آپ بلڈ ٹرانسفیوژن کے بجائے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے وینٹیلیٹر پہ کسی کو رکھا ہوا ہے اور آپ نے صرف اس کو زندہ رکھا ہوا ہے فار دا سیک آف لائف، تو یہاں آپ صاف معلوم ہے کہ اگر آپ نے پلگ کھینچ دیا تو اس کا سانس ختم ہو جائے گا. آپ نے اس کو مصنوعی سانس کی مشین پہ لگایا ہوا ہے. تو یہ ایک کلیئر کیس ہے اس چیز کا. یہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے جس میں آپ کو یہ پتا ہے کہ بھائی جیسے بلڈ کینسر ہے یا کوئی اور ہے جس کے اندر آہستہ آہستہ زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ عام طور سے مریض آپ کو فیصلے کا اختیار دیتے بھی نہیں ہیں، وہاں وہ خود فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پتا ہے کہ جب تک بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے، بندے کے اندر لائف ہے، تھوڑی بہت بات وہ کر رہا ہے، تو وہ عام طور سے دے ٹیک ڈیسیژن دیم سیلز. آپ کے پاس تو ڈیسیژن آتا ہی تب ہے کہ جب میں جنرلی میں کہہ رہا ہوں کہ جب جو لواحقین ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہم صرف اب یہ کام کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو اصلاً تو ان پہ چھوڑنا چاہیے، لیکن جب وہ آپ کی طرف رجوع کریں تو میری تو اپنی آبزرویشن میں وہ رجوع ہوتا ہی تب ہے کہ جب وہ فیصلہ ہی کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے.
اچھا مجھے اس میں ایک اور بات بتائیے پلیز. سپوز اب میری بات چھوڑیے، میں تو ڈاکٹر ہوں، لوائکن کو کیسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، ان کے لیے کب؟ یہ ایسے ہی کرنا چاہیے. موت ان کو اگر پتا چل جائے کہ وہ ایک آدمی کو کی مزری میں اضافہ کر رہے ہیں اور موت سے لڑائی کر رہے ہیں، وہ موت کو روک رہے ہیں، تو پھر ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کا فیصلہ ہے جو آ گیا. اور اس سے بھی جو بہتر بات ہے، وہ جو سب سے بہتر بات ہے تو میرا خیال ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنی موت کے بارے میں یہ وصیت کر جائے کہ دیکھو جب میں فلاں سٹیج پہ پہنچوں تو آپ نے مجھے کوئی مصنوعی طریقے سے زندہ نہیں رکھنا. تو اگر وہ فیصلہ بندہ خود کر جائے تو یہ تو بہترین ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی ذمہ داری نہیں آتی. لیکن فرض کریں اگر نہیں کیا تو پھر جو لوائقین ہیں ان کو انہی اصولوں کی روشنی میں، اور دیکھیں اس میں اجتہادی غلطی بھی ہو جاتی ہے، یہ کوئی ایسا 2 اور 2 4 کی طرح معاملہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو ایک بیسک گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں علاج کی غرض سے ایک آدمی جب تک کمفرٹیبل ہے اور اس کو وہ مزری نہیں پہنچ رہی ہے اس تک آپ علاج کریں. لیکن جب آپ محض زندہ رکھنے کے لیے زندہ رکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے علاج بھی نہیں ہو رہا، صرف سانس آ رہی ہے، تو اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ یعنی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. Abdurrahi, please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. سر یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا ہیومینٹی اور جنروسٹی چیریٹی وغیرہ سے، اور یہ اس کا اینڈ جو ہے وہ ڈونیشن آف آرگنز کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ مجھے تو موت سے بھی زیادہ ایک ہارریبل کانسیپٹ لگ رہا ہے. کہ بے شک اس میں کسی اور شخص کی آپ جاتے جاتے بہت بھلائی کر سکتے ہیں، اس کی پاسبلٹی ہے، بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ if somebody from very closer relatives is going away and you are supposed to take decision نہیں دیکھیں یہ ایسا نہیں. آپ ذرا یہاں پہلے ایک کریکشن کر لیں رک کے. یہ ڈیسیجن ہم نے نہیں لینا. اگر یہ ڈیسیجن اس مرنے والے نے نہیں لیا تو پھر ہم اس کا اختیار نہیں رکھتے. یہ ڈیسیجن تو لینا ہی اس نے ہے. سر ایون اف دیٹ پرسن ہیز ٹیکن دیٹ ڈیسیجن ایونچولی تو آپ ڈاکٹرز سے رجوع کرتے ہیں نا. ڈاکٹرز وہ تو پھر آپ اسی وقت کرنی ہوتی ہے جی. ڈیتھ کے وقت وہاں تو آپ دیکھیے جس نے وصیت کی ہے نا اس کی وصیت کو آپ آنر کر رہے ہیں، اس میں آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. سر یہ بڑا ہی ایک عجیب سا ان ایکسیپٹیبل سا مجھے چیز لگتی ہے کہ آپ اپنے کسی پیارے کے آرگنز کو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس کو برداشت کیسے کر سکیں اس قسم کے ڈیسیجن. اگر زندگی میں آپ برداشت کر سکتے ہیں، زندگی میں وہ بندہ اپنا آرگن نکال کے اگر دے سکتا ہے، کڈنی دے سکتا ہے یا آنکھ کو دے سکتا ہے، تو اس موقع پہ آپ کیا کہیں گی؟ وہ آدمی زندہ آپ کہتا ہے جی کہ آپ میری اسکن کے سیلز لے لیں، وہ زندہ اور بھی کہتا ہے کہ میں ایک کڈنی میں زندہ رہ لوں گا آپریٹ کر کے. وہ یہ تو سر کوئی بہت شخص ایک اپنی زندگی یا اپنی کامیابیوں سے مایوسی کی کیفیت میں نہیں ایسے ڈیسیجنز لیتا کہ جب یہ تو بہت چیریٹیبل وہ تو کسی قابل ہی نہیں رہ گیا. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ اگر اس کا مطالعہ کریں دنیا میں آپ کو دیکھیں گی کہ لوگ تو اس کو ایک بہت بڑا خیر سمجھ کے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں. تو دیکھیں جیسے انسان مالی مدد کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے اور پہلوؤں سے مدد کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں اپنی آنکھ کی سیکریفائس کر سکتا ہوں، میں ایک آنکھ سے زندہ رہ لوں گا. اور کڈنیز کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی ایک کڈنی ہو تو آپ اس میں سروائیو کر جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کسی کی مدد کرنے کا تو یہ اس پہ تو کسی قسم کی بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ہاں آپ خود نہ کریں. کے بارے میں تو خیر بہت سنا ہے اور ہماری فیملی میں ہوا بھی ہے ایک آدھ اس طرح کا. نہیں دیکھیے آپ اس میں ایک بنیادی بات کو سمجھیں، یہ آپ کا کرنے کا فیصلہ ہے نہیں. یعنی آپ کو اگر برا بھی لگتا ہے یا آپ کے کلوزسٹ ہیں، آپ کی حسن والدہ ہوں، یہ فیصلہ وہ کر گئی ہیں. اب آپ نے اس فیصلے کو اگر آپ آنر کرنا ہے اور اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو اس موقع پہ آپ وہاں موجود نہ ہوں. لیکن دیکھیے یہ تو ہر شخص کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو وصیت کرے اس کو میں پورا کرنا ہے. تو اگر اپنے ہم حدود ریئلائز کر لیں کہ یہاں ہمیں اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اگر حق ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے، حق ہی نہیں ہے. سر ایک تو موت ہو گئی کہ ایک شخص آپ کے پاس سے جا رہا ہے اور اوپر سے آپ اس کی باڈی کے ساتھ اس قسم کی چیز ہونے دیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں ایسا؟ اصل میں آپ سمجھتے نہیں ہیں، وہ آج کل کی جو ٹیکنیکس ہیں اس میں باڈی کا کچھ نہیں ہوتا. وہ انسیجن کرتے ہیں، بہت خوبصورتی سے آرگن کو نکالتے ہیں، انسیجن سے اسکن کو دوبارہ سے سی دیتے ہیں. تو جیسے آپریشن جب ہوتا ہے، عام آپریشن،
تو باڈی کو آپریٹ کر کے اس میں سے کوئی چیز نکالنا ہو, کوئی واپسی کرنے کے لیے نکالنا ہو, پھر اس کو دوبارہ سے سی دیتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے, نہ کوئی چیر پھاڑ ہوتی ہے, نہ باڈی ڈیمیج ہوتی ہے. آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی اور معلومات حاصل کریں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک نارمل جس طرح زندگی میں آپریشن ہوتا ہے, بالکل اسی طرح کا آپریشن ایک ڈیڈ باڈی پہ ہوتا ہے. Thank you. Our next question comes from Danish. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Saab. وعلیکم السلام. So my question is regarding the scope of charity. I'm trying to determine like the order in which like who comes first. So my understanding is it's immediate family, extended family, neighbors, like your neighboring neighbors within your proximity, and then religious work and everything else. Is my understanding correct? But this is the general. I mean, this is in general circumstances that you start from the closest. I mean, in normal circumstances, this is what you do. But there could be instances in which you would reverse the order. For example, if there's a calamity. For example, if someone's needs come before you and he or she is not related to you or not close to you, but the needs are in a way such that you think that it could be life-saving or maybe really helping that person out. So this is not it's not a absolute rule. It's a general sort of a guideline that start with the nearest. They have the most right on you. But as I said, there could be situations in which you might need to take some other sequence, adopt some other sequence. So it depends on the situation. So this instruction is generally for normal circumstances. Thank you. This clarifies a very problematic point for me because, living in a Western country, a lot of times the problems you see here compared to people or in other places, there's a huge disparity in terms of urgency. So that really helps clarify my doubts. Thank you. Thank you very much. Dr. Ahmed, please go ahead. بیسیکلی مجھے پوچھنا تھا کہ سبب جو بولتے ہیں نا اسباب کیسے ڈیفائن کریں گے سبب کو؟ نہیں, آپ کس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں؟ سبب کا مطلب ہے کازز, کسی چیز کی ضروریات, کسی چیز کی ریسورسز, یعنی کوئی کاز کو کہتے ہیں نا سبب. جی بیسیکلی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سبب سے پرے ہے, مطلب اس کے لیے, اور اس کا مطلب یہ کہ مسبب الاسباب ہے, وہ سبب کریٹ کرتا ہے, اس کو کسی ضرورت نہیں ہے. مثلا ہمیں تو ضرورت ہے کہ اگر ہم یہاں سے کہیں ہم نے ٹریول کر کے جانا ہے تو ہمارے پاس کوئی سواری ہونی چاہیے, کوئی تیاری ہونی چاہیے. خدا کو ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے, وہ ما وراء الاسباب ہے. اس نے جب کوئی کام کرنا ہے تو اس کو ذریعے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے بس کہنا ہے کہ ہو جا, اور وہ اپنے ترتیب سے ہو جاتی ہے. وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے جو سبب ہے, جیسے ہم بولتے ہیں کہ سبب جو ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے, جیسے ہم دیر از اے فینومینا وچ کی ناٹ بی ایکسپلینڈ. اللہ تعالیٰ فینومینا کرواتے ہیں بہت سارے, وچ کی ناٹ بی ایکسپلینڈ. تو ہم بولتے ہیں کہ سبب سے پرے جو ہوگا, جیسے سپرسٹیشنز ہوتے ہیں, میں اسے اپنی سوال رکھنے کی کوشش کروں گا. سپرسٹیشنز جو ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں یار دیر آر سرٹن, جیسے مجھے اس وقت ایگزامپل یاد نہیں آ رہی ہے بیسیکلی. نہیں, آپ اپنا سوال تھوڑا اور کلیریفائی کریں, ابھی تو سوال آپ کا واضح نہیں ہے. بیسیکلی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبب سے پرے ہے, لیکن ہم اپنی لائف میں جو سبب کے حساب سے کام کرتے ہیں, ہم کسی پروسیس کو ڈیفائن کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے, کاز اینڈ افیکٹ. تو جیسے ہم ول ٹاک اباؤٹ 200 years بیک, تو اس ٹائم جو اس وقت اگر ہم یہ آج کا موبائل فون دکھائیں گے تو ان کے لیے یہ کچھ ایسی چیز ہوگی جو انہیں کبھی مطلب دے کی ناٹ انڈرسٹینڈ اٹس کاز, ہاؤ اٹ از ورکنگ. تو اسی طرح جو آج سے 2 سال بعد چیزیں ہوں گی وہ ہمارے لیے آج کل وہ ہوں گی, دے ول بی لائک سم میجک تھنگ, مطلب اس میں ہم کوئی کاز نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اس اینگل سے میرا کوشچن ہے. یہ تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی کی کاز انسان کے ڈومین میں تھی لیکن وہ دریافت نہیں کر سکا اور وقت کے ساتھ دریافت کر لی, یہ ایک اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا مسبب الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبب کو کریٹ کرتا ہے اور اس کو سبب کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی وہ لوگوں کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے اور خود اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. یعنی لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ سوچ کر ایک نتیجے تک پہنچیں, ان کو ضرورت ہے کہ غلطی کر کے وہ سیکھیں, ان کو ضرورت ہے کہ ایک وہ پورے پروسیس کو فالو کریں, ان کو ضرورت ہے کہ آہستہ آہستہ کاز جو ہے پہلے سمجھ میں نہیں آئی اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آ گئی. یہ خود لوگوں کی ضرورت ہے. خدا جو ہے اپنے لحاظ سے کہتا ہے کہ وہ کاز کو کریٹ کرتا ہے لوگوں کے لیے, اپنے لیے تو کسی کاز کی ضرورت نہیں ہے. اپنے لیے جب وہ کوئی کام کرتا ہے وہ فرسٹ کاز ہے, وہ تمام چیزوں کا باعث ہے,
اور اس کے نتیجے میں یعنی آپ اس کو کسی چیز پر جج نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ دیکھیں یہ کانسیپٹ دو الگ الگ ہیں. انسان کو اسباب کی ضرورت ہے اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے, وہ اسباب خدا پیدا کرتا ہے, یہ ایک بات الگ ہے. اور ایک یہ بات ہے کہ خدا جو ہے اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے. مثلا دنیا بنانے کے لیے اس کو اینٹ گارا پتھر نہیں چاہیے تھا, اس کو کوئی اسباب کی ضرورت نہیں تھی. اس نے اپنے حکم کن سے یہ کہا کہ یہ ہو جائیں اور وہ ہونے شروع ہو گئے. اس کو ابداع بھی کہتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض, اس نے زمین و آسمان کا ابداع کیا, کریٹڈ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگنیس. خدا کا سبب کی ضرورت نہ ہونا یہ خدا کی پراپرٹی ہے. انسان کا کسی سبب کو ڈسکور کر لینا, اصل میں تو یہ تھا کہ وہ چیزیں شروع میں سپرسٹیشن تھیں, لیکن جیسے ہی کاز سمجھ میں آ گئی تو وہ سپرسٹیشن نہیں رہی اور وہ ریالٹی میں آ گئی. تو یہ ہیومن ڈومین کی چیزیں ساری کی ساری, لیکن یہ کبھی بھی خدا کی ڈومین میں داخل ہی نہیں ہوتی. خدا کی ڈومین ہے ہی وہ کہ جہاں پہ وہ کازز سے ماورا ہے. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question is from Muhammad Siddiqui. Please go ahead. السلام علیکم سر. میرا سوال جو ہے وہ اسٹاک کے بارے میں ہے. کل بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ پرائز بانڈ جو ہے اس میں چونکہ وہ اس میں تھوڑا سا ایک انڈوبیس قسم کا ایک وہ عنصر بھی آ جاتا ہے جس میں شاید جو کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے, تو اسپیکولیشن کا کانسیپٹ جیسے اس کو ہم کہتے ہیں. تو اسٹاک میں بھی تو اسپیکولیشن ہے, تو کیا اسٹاک کی صورت میں جائز ہوگا اسٹاک کو خریدنا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اسٹاک مارکیٹ میں جو اسٹاک کی جو پرائسز ڈٹرمن ہو رہی ہوتی ہیں, ابھی تو یہ بات ہو چکی ہے کہ اس میں بہت اسپیکولیشن کا عنصر بھی ہوتا ہے, ریئلٹی بھی ہے, ایک سورس آف فنڈنگ ہے ظاہر کمپنیز کے لیے جو لوگوں سے لیتے ہیں, لیکن اس میں اس کی جو پرائسز ڈٹرمن ہوتی ہیں اس میں اسپیکولیشن بھی ہے. تو کیا اس صورت میں ہم اس کو جائز وہ دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں. دو چیزیں, اسٹاک آپ خریدتے ہیں, پرائز بانڈ میں آپ پیسہ قرض دیتے ہیں گورنمنٹ کو, یہ دو چیزیں اپنی نیچر میں الگ الگ ہیں. تو اسٹاک کے بجائے میں کوئی آئٹم خرید سکتا ہوں, مثلا میں لیٹ سے کہ بہت ساری رائس میں نے لے لی, بہت سارا آٹا میں نے لے لیا اور اس مارکیٹ کی فورسز کے لحاظ سے اس کو بیچنا شروع کر دیا. یہ اور بات ہے کہ بیسک نیسیسٹی میں نہیں ہونا چاہیے, پروفٹ اس کو منع کیا ہے, لیکن چیزیں جیسے آپ جمع کر لیتے ہیں تاکہ اس کی پرائس کو آپ ویری کر سکیں, تو یہاں آپ چیزیں خرید یا فروخت کر رہے ہوتے ہیں. پرائز بانڈ میں آپ خرید و فروخت نہیں کرتے. پرائز بانڈ میں وہ پیسہ آپ نے حکومت کو قرض دیا ہے, وہ قرض ہے جو تقسیم کیا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک انسان کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی شروع کروں, وہ پوری سیریز خرید لیتے ہیں, اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ نکلے. تو لیکن جس کا نکل آتا ہے وہ اس کے ایکسپینس میں نکلتا ہے, جو لوگ جن کا نہیں نکلتا. اس وجہ سے یہ دو چیزیں فنڈامنٹلی الگ الگ ہیں. لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بین ہی گیمبلنگ ہے یا بین ہی اس کے اندر جوا نہیں پایا جاتا. یہ کہا تھا اس میں جوئے کی روح آ سکتی ہے, بعض دفعہ آ جاتی ہے, لیکن اصل اعتراض اس پہ وہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو پیسہ جس کو ملتا ہے وہ سود کا پیسہ ہے. لیکن سر اس میں بھی دیکھیں آپ, تو بیسیکلی تو ہمارے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے نا جو پرائز بانڈ, جس کے اوپر جو بھی نمبر لکھا ہوتا ہے, لیکن تو ہم دیکھیے وہ آپ نے دیکھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, دیکھیے اس کو گہرائی میں سمجھیے. وہ کاغذ کا ٹکڑا ہو تو آپ کی کرنسی بھی ایسا ہی ہے, وہ تو کوئی چیز نہیں ہے, لیکن قرض آپ دیتے ہیں حکومت کو, اس کا میکنزم یہ ہے آپ خریدتے نہیں ہیں, یو ڈونٹ بائی اینی تھنگ. اسٹاکس کو آپ بائی کرتے ہیں, یعنی وہ چیز آپ خرید رہے ہوتے ہیں. یہاں آپ حکومت کو قرض دے رہے ہوتے ہیں, وہ پیسہ حکومت نے آپ سے لے لیا اور اس کے بعد پھر کسی ایک کا پرائز بانڈ لاٹری سے نکل آتا ہے. وہ لاٹری ہے جو کہ اس کو پھر اس کے اندر اسپیکولیشن پیدا کرتی ہے اور جوا پیدا کرتی ہے. وہ لاٹری ہے جس کے نتیجے میں کسی ایک کا نکلنا ہے اور باقیوں کا نقصان ہونا ہے. یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا, یہاں کوئی لاٹری نہیں ہوتی. یہاں تو آپ چیزیں خرید رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی مارکیٹ فورسز کی مصنوعی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت ساری سیاست ہو رہی ہوتی ہے اور اسٹاک مارکیٹ اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہے, وہ غیر حقیقی ہے, وہ دوسرے اعتراضات ہیں. لیکن دینی لحاظ سے کوئی اعتراض اگر کیا جا سکتا ہے تو مثال کے طور پر اسٹاکس کے اندر فارورڈ ٹریڈنگ جو ہو رہی ہوتی ہے, جس میں آپ آگے سے آگے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اور ابھی تک وہ پہلی بندے کے پاس نہیں گئی ہوتی, یہ اس طرح کے اعتراض تو کسی وقت ہو سکتے ہیں فارورڈ ٹریڈنگ. لیکن عام حالات میں دیکھیے یہاں آپ چیز کو ایک چیز کا شیئر لے رہے ہیں اور وہ شیئر آپ کے پاس رہتا ہے. وہاں آپ شیئر نہیں لے رہے ہوتے, وہاں آپ نے قرض دیا حکومت کو, حکومت نے اس پر جوا کھیلا یا یوں سمجھ لیں اس کو لاٹری میں لگایا, اور اس لاٹری کے نتیجے میں وہ کچھ پیسہ آپ کو دیا. وہ پیسہ چونکہ قرض پر منفیت تھی اس لیے وہ سود بھی ہے. تو یہ اس طرح سے دو الگ الگ چیزیں. سر دیکھیے پرائز بانڈ میں بھی جو میں تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے ہم سوری کچھ لنگر راؤنڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیے پرائز بانڈ کی شکل میں بھی گورنمنٹ جو وہ جو پیسہ
جنریٹ کرتی ہے وہ ظاہر ہے کسی کام کے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہے نا, کوئی پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہے یا کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے, وہ صرف اس سیک آف دیکھیں میرے بھائی, آپ اس کو سمجھیں, پروجیکٹ ایشو نہیں ہے. نہیں, دیکھیں پروجیکٹ کو پرابلم ہی نہیں ہے, وہ فنڈامنٹلی ٹرانزیکشن الگ ہے. اس ٹرانزیکشن میں آپ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں منی. آپ پرائز بانڈز کا کسی سے میکینزم پوچھیں جا کے, تو یہ یو آر لینڈنگ منی ٹو دا گورنمنٹ. یہاں پہ کوئی لینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی, یہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں جوہری فرق پڑ جاتا ہے. ایک میں قرض دیا جا رہا ہوتا ہے, ایک میں خریدا جا رہا ہوتا ہے. قرض پر منفعت ہمیشہ سود ہوتا ہے, خرید و فروخت میں جو منفعت ہوتی ہے پروفٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, شکریہ. Thank you, Dr. Saleem. The last question of the day comes from Fabia Niazi, and then we'll be out of time. Fabia Niazi, please go ahead. جی بھگت صاحب, یہ ہیومینٹیز میں آپ نے بتایا کہ یہ عالم کی اخلاقیات ہیں یا خصوصیات ہیں جو بطور انسانی مخلوق ہم میں ہونے چاہیے. یہ ہمارے سامنے اکثر یہ سوال آتا ہے کہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان میں یہ اخلاقیات زیادہ پائی جاتی ہیں, اور جن کو آپ ہیومینٹی کہہ سکتے ہیں, اور مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں ہے. تو آپ اب جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو میرے سامنے یہی چیز آئی کہ غیر مسلم کا جو کہ ٹارگیٹ لائن یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی شوڈ بی ان دا بیسٹ وے. تو جو ٹارگیٹ ہے ان کا, اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے چونکہ اخلاقیات کی ضرورت پڑتی ہے یا اچھی خصوصیات کی ہیومینٹی کی, تو وہ ساری چیزیں اپناتے ہیں. اب مسلمانوں کے کیس میں کیا مسئلہ ہے, یعنی کیا وہ ان چیزوں کو کس زندگی سے متعلق کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں رکھتے یا وہ محروم ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایک سوال, اور ایک دوسرا بھی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو یہ کر دیں. ایک سوال کا ہی ٹائم ہے اس وقت, جو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اچھائی کیوں نہیں ہے اور اخلاقیات کیوں نہیں, اس کی بڑی ایک سادہ وجہ ہے کہ ہم نے مذہب کو ریچول سینٹرک بنا دیا. ہمارے نزدیک جو ایک مذہبی شخص ہے وہ نماز, روزہ اور جتنی بھی عبادات ہیں, اگر ان میں اس کا جو کانسیپٹ وہ ٹھیک ہے, وہ 5 وقت کا نمازی ہے, حج بھی کر رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, تو وہ مکمل مسلمان ہے. اس کے ہاں اخلاقیات اور معاملات جو ہیں وہ مسلمانیت یا میں زیر ویسے نہیں آتے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریچول سینٹرک ہے, یعنی ریچولز کو ہم نے مذہب بنا دیا ہے. تو جب آپ نے ریچولز کو مذہب بنا دیا تو اس میں اخلاقیات کہاں سے داخل ہوں گی؟ جتنے بھی لوگ جن کو آپ اس وقت مذہبی لوگ کہتے ہیں, اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں تو زندگی اصل میں اس چیز سے عبارت ہے کہ وہ کتنے نمازی ہیں, وہ کتنے روزے رکھتے ہیں, کتنی وہ چیریٹی کرتے ہیں, کتنے انہوں نے عمرے کیے ہوئے ہیں, یا کتنی وہ صدقے کے بکرے خیرات کر رہے ہوتے ہیں. یہی چیز ہے. کبھی یہ چیز نہ پڑھائی جاتی ہے, نہیں بہت کم, کہ جس میں اخلاقیات, جس میں انسانیت, جس میں اچھا انسان بننا یا اچھا کردار لے کے آنا, یہ داخل نہیں ہوتا کہیں پر بھی. جب مذہب کا ناقص تصور ہوگا مسلمانوں میں تو ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے. رہ گئے وہ لوگ کہ جن کو آپ کرسچنس کہتے ہیں یا مثال کے طور پہ کسی اور مذہب کے لوگ ہیں, تو یہ سوچیں کہ وہ ایک جلیل القدر نبی کے امتی ہیں. حضرت مسیح جو ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ رسول ہیں, اور اس رسول کی وہ امت ہے. انہوں نے اپنی اس امت کے اندر یہ اخلاقیات پیدا کی اور وہ بعد میں بھی سسٹین ہوئی ہیں ایک لمبے عرصے تک, کیونکہ ان کے ہاں اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ شریعت کو منسوخ کر دیا گیا. جیسے ہمارے یہاں ریچول سینٹرک ہے کہ ہم سارا زور ریچولز پہ دیتے ہیں, تو ان کے ہاں یہ ہوا کہ شریعت منسوخ کر دی گئی سینٹ پال نے, اور یہ کہا کہ اصل میں آپ نے ایمان لے کے آنا ہے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ آپ کی برائیوں پر پھانسی چڑھ گئے ہیں, آپ کی برائیوں کا کفارہ انہوں نے عطا کر دیا. اب آپ نے جو اچھے درجات پانے, اس سے نجات تو آپ کی ہو گئی, لیکن اب آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے, اور اس اچھے انسان بننے کے لیے پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور بہت سارے آپ کو ٹارگیٹس دیتے ہیں. تو یہ فنڈامنٹلی اپروچز دونوں فرق ہیں. وہاں پہ ریچولز کو منسوخ کر دیا گیا یا شریعتی کو منسوخ کر دیا گیا اور اخلاقیات کو ایک بنیاد بنا دیا گیا. یہاں پہ ریچولز کو اصل بنا دیا گیا اور زندگی کے معاملات کو اس سے متعلق نہیں رکھا گیا. تو یہ اس کے نتیجے میں جو آپ دیکھ رہی ہیں اس سے کوئی مختلف توقع تو نہیں رکھنی چاہیے. پروفیسر صاحب, یہ جو بات آپ نے ابھی بتائی ہے یہ مجھے ابھی تک نہیں پتا تھی کہ انہوں نے اخلاقیات کو پکڑا اور ہم نے عبادات کو پکڑ لیا. یہ واقعی مین ڈفرنس ہے جو آپ نے مجھے بتا دیا ہے. بہت کلو ہے, یہ بڑا کلو ہے جو آپ نے مجھے بتایا. جزاک اللہ خیر. Thank you so much, everyone, for joining us for this new series. It was a pleasure to have you all, and inshallah, see you all next week. Any concluding remarks, Dr. Saleem? No, thank you very much. Inshallah, we'll now see each other next year.
And until then, please have a pleasant ending of this year and pray that everything goes well in this world. There are a lot of problems, but then also look at the fact that there are also a lot of good things that are happening. And so concentrate on the good things that are happening and try what you can to do to alleviate those bad things.